السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، پچھلے جمعے سورہ یوسف کی ابتدائی آیات کا بیان ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد سے کہا کہ ابا جان، میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے خلاف کوئی سازش کریں گے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ انہیں گمراہ کرے گا، ان کے دل میں حسد کے جذبات پیدا کرے گا۔ اور تعبیر بھی بتا دی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سورج اور چاند اور 11 ستاروں نے تمہیں سجدہ کیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی تمہیں چنے گا اور تمہیں باتوں کا مطلب سمجھنا، خواب کی تعبیر، یہ اللہ تعالیٰ علم تمہیں عطا کرے گا۔ اچھا، اب یہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے والد کی ہدایت کے باوجود بھائیوں کو وہ خواب سنا دیا۔ میرے بھائیوں، یہ بات 100% غلط، نہ بھائیوں نے اس بات کا کہیں ذکر کیا ہے اور نہ ہی یوسف علیہ السلام جیسے فرما بردار فرزند سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ باپ کی ہدایت کے خلاف کوئی کام کریں گے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ انہوں نے وہ خواب اپنے بھائیوں کو سنایا، لیکن پہلے بھی وہ چھوٹے تھے۔ یہ 2 بھائی سگے تھے، ایک یوسف علیہ السلام اور ایک ان سے چھوٹا بھائی تھا، تو ان کے نام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمائے۔ بائبل میں ان کا ذکر ہے، اس کا اعتبار کوئی نہیں، بہرحال اس میں اس کا نام بنیامین ذکر کیا گیا ہے۔ یہ 2 بھائی ایک ماں سے تھے اور دوسرے بھائی وہ اور ماں سے تھے۔ تو اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین، یہ جو سوال کرنے والے ہیں ان کے لیے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا، جب انہوں نے اپنے والد کی غلطی نکالی۔ کیا غلطی نکالی؟ کہ یوسف اور اس کا بھائی انہیں ہم سے زیادہ پیارا ہے، ہم سے وہ پیار نہیں ہے جو ان دونوں سے پیار ہے۔ حالانکہ وہ چھوٹے تھے، چھوٹے بچوں سے قدرتی طور پر پیار ہوتا ہے، بڑے اپنا حصہ اس عمر میں لے چکے تھے، تو اب وہ ان چھوٹے بچوں کا وقت تھا، تو جب یہ خواب دیکھا تو قدرتی طور پر پھر اور زیادہ توجہ ہوگی، یہ یقینی بات ہے۔ تو ان کو حسد پیدا ہو گیا۔ میرے بھائی، یہ جو حسد ہے نا، یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اس زمین پر آنے کے بعد، آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد، بلکہ اس سے بھی بہت پہلے، آدم علیہ السلام کو جو سجدہ نہیں کیا ابلیس نے، وہ حسد کی وجہ سے ہی نہیں نہ کیا کہ یا اللہ تو نے اس کو مجھ پر فضیلت بخش دی ہے، حالانکہ یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو نے اس کو مجھ پر برتری عطا فرما دی ہے۔ حسد نے اس کو راندہ درگاہ بنا دیا، مردود کر دیا قیامت تک کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد جو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، قربانی انہوں نے کی، ایک نے بھی کی، دوسرے نے کی، ایک کی قبول ہو گئی، ایک کی قبول نہیں ہوئی، کہنے لگا میں تو تمہیں قتل کر دوں گا، تمہاری قبول ہوگی، میری کیوں نہیں ہوئی؟
نے کہا تم اگر اللہ سے ڈرو تو تمہاری بھی قبول ہو جائے گی. اس نے بجائے اس کے کہ اللہ سے ڈرتا اپنے بھائی کو قتل کر دیا. زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا. تو بھائیو اس کا ہر وقت خیال رکھو. حسد جو ہے نا یہ دراصل نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ناراض ہونے کا. کسی شخص کو اگر اللہ نے مال دیا ہے یا اس کو شہرت بخشی ہے, عزت بخشی ہے, تو وہ تو اللہ نے بخشی ہے نا. اب اس پر حسد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے یہ نعمت کیوں دی. حضرت معاویہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, میں ہر شخص کو خوش کر سکا ہوں لیکن حاسد کو میں خوش نہیں کر سکا, کیونکہ حاسد تو اللہ پر ناراض ہے کہ اس نے مجھے یہ نعمت کیوں بخشی ہے. تو وہ کہنے لگے لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا, یوسف اس کا بھائی ہماری بنسبت ہمارے والد ماجد کو زیادہ پیارا ہے. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, حالانکہ ہم ایک جتھا ہیں, مضبوط قوت والے تو ہم ہیں. جہاں کام کی ضرورت پڑتی ہے اس وادیہ میں, اس جنگل بیابان میں, وہ کام تو ہم کرتے ہیں, اور یہ چھوٹے بچے ہیں ان سے زیادہ پیار ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین, بڑا سخت لفظ بولا. ضلال, ضلالت کہتے ہیں نا, گمراہی کو بھی کہتے ہیں, غلطی کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں غلطی کے معنی میں ہے کہ ہمارا باپ تو بالکل واضح کھلی غلطی میں ہے, بجائے کہ اس کے کہ ہم سے وہ محبت کرے, وہ ان چھوٹے بچوں سے ہماری بنسبت زیادہ محبت کرتا ہے. اب اس زیادہ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ہم سے وہ محبت نہیں جو ان سے ہے. اقتلوا یوسف, یوسف کو قتل کر دو. اب اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم, یا اسے کسی دور دراز زمین میں پھینکاؤ. یخل لکم وجہ ابیکم, تمہارے والد صاحب کی ساری توجہ پھر تمہاری طرف ہو جائے گی. یہ راستے کا کانٹا جو ہے اس کو دور کر دو, اسے قتل کر دو یا کسی دور زمین میں اس کو پھینکاؤ. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, ہر انسان کے دل میں ایک نصیحت کرنے والا ہوتا ہے. اس کو نفس مطمئنہ بھی کہہ لیتے ہیں, نفس لوامہ اس کو کہتے ہیں, ملامت کرنے والا. جب کوئی شخص برا کام کرتا ہے اس کا دل خود اس کو ملامت کرتا ہے. اگر وہ اس کی نافرمانی کرے, اس نفس لوامہ کی, ملامت کرنے والے کی, وہ پھر کرتا ہے. 2-4 دفعہ کرنے کے بعد پھر وہ بھی خاموش ہو جاتا ہے. پھر اس کا نفس امارہ بن جاتا ہے, وہ اس کو حکم برائی کا دیتا رہتا ہے. تو وہ جو نفس لوامہ تھا نا, ان کا ملامت کرتا تھا, بھائی اتنا بڑا گناہ کہ تم ایک اپنے بھائی کو قتل کر دو گے, اتنا بڑا گناہ. تو کہنے لگے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, قتل کرنے کے بعد پھر نیک ہو جائیں گے ہم نا, پھر نیک ہو جانا. ایک دفعہ اس کا گھونٹ بھرو, اس کو قتل کرو. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, اس کے بعد پھر نیک لوگ بن جانا. یہ بھائیو شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے. وہ ہر گناہ پر یہی کہہ کر آمادہ کرتا ہے کہ ایک دفعہ یہ کر گزرو پھر توبہ کر لیں گے. اب کیا خبر ہے کہ پھر توبہ کی توفیق اور مہلت بھی ملتی ہے یا نہیں ملتی, اور کیا خبر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جائے اور توبہ کی توفیق ہی نہ دے. ایک انسان گناہ سے بچ سکتا تھا, وہ نہیں بچا, یہ کہہ کر کہ میں جی بعد میں توبہ کر لوں گا. تو بعد میں توبہ کی کیا خبر ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يَصْبِرُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ, فرمایا کہ ہم اس قسم کے لوگوں کو نہ پھر ان کے نگاہوں کو اور ان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں. كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ, جس طرح وہ سب سے پہلے جب ان کے پاس نشانیاں آئیں تو وہ ان کو سمجھ آ گئی کہ بات حق ہے. تو بات حق ہے یہ سمجھنے کے بعد جب وہ ایمان نہیں لائے, یہ کہہ کر کے بعد میں پھر کسی وقت لے آئیں گے ایمان, اب ایمان ہم نہیں لاتے,
فرمایا ہم آئندہ پھر ان کے دلوں کو ایمان لانے کی توفیق ہی نہیں دیتے اس ناراضگی کی وجہ سے کہ جب ان کو سمجھ آ گئی تھی، بالکل پوری بات جان گئے تھے، پھر یہ کیوں ایمان نہیں لائے؟ اس لیے جب کسی چیز کے متعلق علم ہو جائے کہ یہ بات حق ہے تو اس کو ماننے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، تاریخیں نہیں ڈالنی چاہیے کہ کل کریں گے، پرسوں کریں گے۔ کیا خبر ہے کہ کل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور پروردگار عالم اس کی توفیق بخشتا ہے یا نہیں بخشتا، اس کی کیا خبر ہے؟ بہرحال انہوں نے اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوه ارضا یخل لکم، یا کسی دور دراز زمین میں اس کو پھینک دو، یخل لکم وجہ ابیکم، تمہارے والد صاحب کی ساری توجہ پھر تمہاری طرف ہو جائے گی، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں پھر نیک لوگ ہم بن جائیں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک بھائی، وہ طبعاً کچھ زیادہ بہتر تھا ان میں سے، وہ کہنے لگا لا تقتلوا یوسف، یوسف کا نام لے کر کہتا ہے یوسف کو قتل نہ کرو، یہ زیادتی اتنی مت کرو، لا تقتلوا یوسف وَأَلْقُوهُ فِي، وہ سمجھتا تھا کہ بھائی کس حد تک پہنچ چکے ہیں، اس لیے اس نے مشورہ دیا نا تو ایسا جس کو وہ بھی مان سکے۔ سیدھا ہی اگر کہتا نا اس کو کچھ نہ کہو تو انہوں نے کہا چل چل تو بڑا صوفی، اس لیے اس نے ایسا مشورہ دیا جس کے متعلق اسے یہ ایک خیال تھا کہ یہ مان سکتے ہیں اور اس میں یوسف کی بھی کچھ بھلائی ہو سکتی ہے، کچھ نہ کچھ بہتری کوئی نکل سکتی ہے، اس لیے اس نے مشورہ یہ دیا، کہتا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کسی کنویں کی گہرائی میں اس کو پھینک دو، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے ضرور کرنا ہی ہے تو پھر اس طرح کرو، اول تو نہ کرو، یہی مانا نا ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو نا، ضرور ہی کرنے والے ہو تو پھر اس طرح کرو کہ اس کو کسی کنویں کی گہرائی میں پھینک دو، یلتقطہ بعض السیارۃ، کوئی آتا جاتا قافلہ اس کو نکال کے لے جائے گا۔ تو اگر تم نے ان کنتم فاعلین، اگر ضرور ہی تم نے ایسا کرنا ہے تو پھر قتل نہ کرو، کسی کنویں کی گہرائی میں پھینک دو، کوئی راہ چلتا قافلہ نکال کے ساتھ لے جائے گا اور تمہاری جان چھوٹ جائے گی اور قتل کے جرم سے بھی تم بچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اب مرحلہ یہ تھا کہ اس کو ساتھ کیسے لے جائے، کیونکہ باپ سے پہلے کئی دفعہ وہ اجازت مانگ چکے تھے ساتھ لے جانے کی، اور کام ان کا تھا جانور چرانا، بھیڑ بکریاں یا گائے وغیرہ چرانا، یہ کام تھا ان کا، یہ پیشہ تھا۔ کہنے لگے آ کر پہلے تو ابا جی کر کے خطاب کیا نا، میں دل نرم ہو جائے، پھر دھونس تھوڑی سی دکھائی، کہتے ہیں یا ابانا، اے ہمارے باپ، ما لکا، آپ کو کیا ہے، لا تأمنا علی یوسف، یوسف کے متعلق ہمارا اعتبار ہی کوئی نہیں کہ ہم بھائی ہمارا ہمارے ساتھ چلا جائے گا تو کیا ہو جائے گا۔ ما لکا لا تأمنا، اس کا مطلب صاف نظر آ رہا ہے کہ پہلے بھی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ان بھائیوں پر اعتبار نہیں کرتے تھے، تو کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے باپ، ما لکا، کیا ہے آپ کو، لا تأمنا علی یوسف، ہمیں یوسف پر ہمارا آپ اعتبار نہیں کرتے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم یقیناً انا، بے شک ہم، لہو، اس کے لیے، لناصحون، ضرور ہی خیر خواہی کرنے والے ہیں، ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ تو یہاں گھر میں بیٹھا ہوا اکتا جاتا ہے، اس کو ہمارے ساتھ بھیجئے ذرا، ارسلہ معانا، اس کو ہمارے ساتھ بھیجئے، غدن، کل، یرتع و یلب، وہاں جو ہے کھائے پیے گا کوئی جنگلی جو پھل ہوتے ہیں، وہ یلب، اور کھیل کھول کر آ جائے گا۔ ارسلوا معنا غدن یرتع و یلب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، باقی فکر کیوں کرتے ہیں آپ، دیکھو ہم اس کی حفاظت کریں گے۔
تو ساتھ ہی اب باپ بیچارہ کیا کرتا ہے، اعتبار تو اس کو نہیں تھا، مگر اب ان کا تقاضا اتنا شدید ہوا کہ آگے سے عذر بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں بیٹے بات یہ ہے، انی لیحزننی ان تذهبوا به، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس سے غم ہوتا ہے کہ تم اس کو لے کر چلے جاؤ، میرے پاس نہ ہو تو مجھے اس سے غم ہوتا ہے. وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ تم غافل ہوگے، توجہ تمہاری کہیں اور ہوگی، اور باہر جنگل ہے، کوئی بھیڑیا نہ اس کو کھا جائے. تو ایک مجھے یہ خطرہ ہے، ایک اس کے جانے سے مجھے غم ہوتا ہے. یہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دو عذر بیان کیے، ایک تو یہ کہ اس کے جانے سے مجھے غم ہوتا ہے، اور دوسرا یہ مجھے خطرہ ہے کہ تم غافل ہوگے اور اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا. قالوا، کہنے لگے، لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، کہنے لگے اگر ہمارے ہوتے ہوئے ہم ایک جماعت ہیں، جتھا ہے، اگر بھیڑیا اس کو ہمارے ہوتے ہوئے کھا جائے جبکہ ہم ایک جماعت ہیں، انا اذا لخاسرون، پھر تو ہم بڑے خسارے والے ہو گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا اس کو کھا جائے؟ کامیاب ہو گئے لے جانے میں. اب قرآن مجید عجیب کتاب ہے، یعنی بعض اوقات ایک بات بیان کر کے سمجھا دیتا ہے، بعض اوقات ایک بات کو درمیان میں چھوڑ کر وہ سمجھا دیتا ہے جو بیان میں آ سکتی نہیں. اب آگے قرآن کے الفاظ ذرا ملاحظہ کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما ذهبوا به، جب وہ اسے لے گئے، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اسے کسی کنویں کی گہرائی میں پھینک دیں. تو پھر کیا ہوا یہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا. آگے یہ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے یوسف کی طرف وحی کر دی، لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا، یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، ایک وقت آئے گا کہ تو ان کو یہ بیان کرے گا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. اب وہ جو کچھ کیا ہے نا وہ اللہ نے بیان نہیں کیا، کہ وہ جو قتل پر اترے ہوئے تھے اب انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، یعنی کون سی وہ سختی ہے یا زیادتی ہے جو انہوں نے اپنے اس عزیز بھائی پر نہیں کی ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر بیان نہیں کیا، کیونکہ وہ بیان میں پوری طرح آ بھی نہیں سکتی، اور آ بھی جائے تو اس کا کوئی خاص فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا المیے لمبے چوڑے بیان کرنے، یہ خود بخود بات جب سمجھ آ رہی ہے. اچھا کتابوں والے پھر یہاں بڑی تشریح کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو یہ کیا، تانے دیے، تو خواب دیکھتا ہے، تو یہ کرتا ہے، تو وہ کرتا ہے. بیچارے نے نہ خواب ان کو سنایا نہ بات اپنے پاس گھڑ گھڑ کر، وہ پھر جو سختیاں بھائیوں نے ان پر کی وہ پھر اپنے تصور کے ساتھ، اپنے خیال کے ساتھ پھر وہ بناتے رہتے ہیں. بہرحال ان کا یہ ایک طریقہ ہے، لیکن قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ اس کو لے گئے اور کنویں کی گہرائی میں پھینکنے کا پکا ارادہ کر لیا، اور ہم نے اس کو یہ وحی کی کہ جو کچھ کر رہے ہیں نا ایک وقت آئے گا کہ تو ان کو یہ سب کچھ بیان کرے گا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس وقت ان کو شعور بھی نہیں ہوگا، خبر بھی نہیں ہوگی کہ یہ بندہ کون آگے بیٹھا ہوا ہے. ایک وقت ایسا آئے گا. اچھا اب یہ کام تو کر گزرے، لیکن دن کے وقت باپ کے پاس جانے کی جرات نہیں ہوئی، کیونکہ پھر جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے نا اس کی پریشانی، اس کے چہرے سے اس کا جھوٹ ظاہر ہوتا ہے، اور پھر وہ بات پختگی کے ساتھ کر بھی نہیں سکتا. تو رات کا اندھیرا اس چیز کو چھپاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، عشاء کے وقت نہ روتے ہوئے، دور سے ہی روتے چلاتے ہوئے اپنے والد کے پاس آ گئے. اللہ، ایک عالم نے کہا کہ جب سے
ہم نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا رونا سنا ہے، ہمیں رونے والوں سے اعتبار اٹھ گیا ہے. کیا خبر ہے کہ سچا رو رہے ہیں کہ جھوٹا رو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا حسین رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو زینب ان کی بہن، وہ قافلہ جب گزرا کوفے سے تو لوگ رو رہے تھے، پیٹ رہے تھے. پوچھا یہ کیوں رو رہے ہیں بھائی، کیوں یہ پیٹ رہے ہیں، چلا رہے ہیں؟ کہا یہ حسین کی شہادت پر، حسین کے قتل پر یہ رو رہے ہیں. زینب نے کہا کہ پھر ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ وہ کوفے سے کہیں سے لوگ ہیں، کوفے والوں نے تو قتل کیا ہے اور کوفے والے ہی رو رہے ہیں. اللہ اکبر. دیکھ لو 1400 سال ہو گئے تقریباً، ابھی تک روتے ہی چلے جا رہے ہیں. ساری دنیا جانتی ہے کہ کوفے والوں نے قتل کیا. اور کوفے میں کون رہتے تھے؟ حسین کا نام لینے والے رہتے تھے، ان سے محبت کا اظہار کرنے والے، ان کو بلانے والے. انہوں نے قتل کیا. کہیں اور سے تو کوئی بندہ آیا ہی کوئی نہیں. تو خیر، قالوا یا ابانا، کہنے لگے ابا جان، انا ذهبنا نستبق، ہم آپس میں دوڑ لگا بیٹھے تھے، دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے. تو بس ہم اس ذرا دوڑتے آگے دور نکل گئے. انا ذهبنا نستبق، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے. وترکنا یوسف عند متاعنا، یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے. فاکلہ الذئب، اس کو کوئی بھیڑیا کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا، اور تو ہمارا بالکل اعتبار نہیں کرے گا. ساتھ یہ بھی پیش گوئی بزرگ بن رہے ہیں، کہتے ما انت بمؤمن لنا، تو ہرگز ہمارا اعتبار نہیں کرے گا. ولو كنا صادقین، خواہ ہم سچے ہی ہوں، ہم بے شک سچے ہوں، پر آپ نے ہمارا اعتبار نہیں کرنا. وجاءوا على قميصه بدم كذب، اس کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لیا ہے. اچھا، اب اللہ تعالی نے فرمایا ہے، قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بل صورت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے دلوں نے ایک چیز تمہارے لیے خوشنما بنا دی ہے، تمہیں اچھی لگی ہے اور تم کر گزرے ہو. فصبر جمیل، اب میں صبر جمیل کروں گا. صبر جمیل کا معنی کیا ہے؟ صبر دو قسم کا ہوتا ہے. ایک صبر تو یہ ہے کہ جب چوٹ لگتی ہے تو اس وقت صبر کرے. ایک یہ ہے کہ واہ ویلا کرنے کے بعد پھر آخر کار چپ ہو جائے، تو وہ صبر جمیل نہیں ہے. واہ ویلا کرنے کے بعد پھر تو ہر بندہ خاموش ہو ہی جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے ہوئے، قبر کے پاس نا رو رہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بی بی صبر کر. وہ کہنے لگی، آپ کو میری مصیبت آپ کو نہیں نہ پہنچی، آپ کو کیا پتا بھائی مجھ کو کیا مصیبت پہنچی ہے. خیر، اللہ کے نبی گزر گئے. کسی نے اسے بتایا کہ پتہ یہ کون تھے؟ کہتے کون تھے؟ کہتے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں آتا ہے اس کی یہ حالت ہوگی جس طرح موت ہوتی ہے نا، اس طرح بیچاری کی حالت ہوگی. پھر گھر آئی نا تو حدیث میں ہے کہ کوئی اس کا جو ہے نا پہرے دار کوئی نہیں تھا، چوکی دار، کوئی پاسبان ہو، دربان ہو، کوئی گھر کا دربان نہیں ہے. ملی، کہتی ہے جی میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصبر عند الصدمۃ الاولی، غم کی جب پہلی چوٹ پڑتی ہے نا اس وقت صبر، اصل صبر اس وقت ہے، بعد میں تو پھر ہر کوئی صبر کر ہی لیتا ہے. تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک بیان کرتے ہیں، اسرائیلی بات ہی ہے. کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ قمیص کو وہ جو تھی نا
جاؤ علی قمیصہ بدم کذب، جھوٹا خون لگا کے لائے تھے. کوئی شکار کر کے جانور اس کا خون لگا دیا، یا کوئی بھیڑ ذبح کی اس کا خون لگا کے لے آئے، دیکھو جی یہ خون یہ. لیکن بات سمجھ آ رہی تھی، کوئی بچی خوشی ہڈی ہو یا کوئی مطلب اس کی کوئی چیز ہو، سالم کو ہی ہڈیوں سمیت ہی بھیڑیا کھا گیا. بات تو ویسے بھی سمجھ آ رہی ہے نا، ساری بات سمجھ آ رہی تھی. تو بہرحال یہ قمیص والی بات بھی ہو سکتی ہے انہوں نے کہی ہو. اللہ اکبر. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل، اب میں صبر جمیل کروں گا. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو میری فریاد اب اللہ سے ہے، وہی میری مدد کرے گا، اور کسی سے میں مدد نہیں مانگتا. اللہ اکبر. اب کنویں میں پھینک ہے. یعقوب علیہ السلام 10 بیٹے تھے، جوان بیٹے تھے، کیا کر سکتا تھا بیچارہ؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے. اچھا یہ تو پھینک کر آ گئے. اب اللہ کی تقدیر دیکھو. باپ کو یہ بھی یاد تھا کہ ایک وقت آنا ہے جب ان 11 کے 11 نے اور ماں باپ نے ان کے سامنے سجدہ کرنا ہے. وہ وقت آنا ہے، یہ بھی یقین تھا. مگر اب جدائی، اگر تو واقعی فوت ہونے کا یقین ہو جاتا تو بندے کو صبر آ جاتا، وہ فوت ہو گیا ٹھیک ہے، اللہ کے سپرد ہوا. لیکن یہ جو داغ ہوتا ہے نا، یعنی پتہ نہیں زندہ ہے، پتہ نہیں فوت ہو گیا ہے، پتہ نہیں اس نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، رات آرام کر رہا ہے یا بے آرامی میں کہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کچھ، یہ جو چیز ہوتی ہے نا دل میں دکھ ہی لگی رہتی ہے. یہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. باپ تو اس غم میں لگ گیا، اخیر اس غم نے اس کو اندھا کر دیا. ایک وقت آیا کہ وہ نابینا ہو گئی اسی غم میں. اس میں وہ مسئلہ بھی بہت حل ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ ولی سب کچھ جانتے ہوتے ہیں. اب نبی ہے، نبی تو نابینا ہو گیا ہے. کنواں پاس ہی، کنواں کو 2-4 میل کے فاصلے، 10 میل کے فاصلے پر ہو جائے گا، چلو 15 میل کے فاصلے پر ہو جائے گا. وہاں گرا ہوا ہے، وہاں سے نکال کے لے جا رہے ہیں. اور پھر جو کچھ ان پہ گزرا، یعقوب علیہ السلام کو کچھ خبر نہیں. اگر خبر ہوتی تو پھر یہ حال تو نہ ہوتا ان کا. ایک قافلہ آیا، قافلے والوں نے ارسلوا واردہم، اپنا ایک آدمی بھیجا پانی لانے کے لیے. فادلا دلوہ، اس نے ڈول لٹکایا. قال یا بشرا ھذا غلام، کہنے لگا خوش ہو جاؤ، ایک لڑکا قابو آ گیا ہمارے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اس کو سامان تجارت کے طور پر چھپا لیا انہوں نے کہ اس کو کہیں فروخت کریں گے 4 پیسے مل جائیں گے. واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے. ان کی ان حرکتوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. انشاءاللہ باقی پھر اگلے جمعے بیان کریں گے. اللہ نے توفیق دی تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.